الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله فاخشهم فزادتهم. وقوله وما زادهم إلا إيمانا تسليما. الحب في الله والبغض في الله الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أعمد فما على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر بن لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدورك. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى شرعة ومنهاجا سبيلا وسننا دعاؤكم إياكم إيمانكم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. باب آج پوری نہیں کرنا ہے، آج پوری نہیں کرنا ہے، رجب میں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تم نے دوسرا باب شروع کر دیا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی کو ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے کتاب کو جو اصل مقصود ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل معتبر نہیں، اور ایمان کے بعد چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ بڑا ہے اور بہت ہی زیادہ برکت والا ہے۔ اس وجہ سے ایمان ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ جو ایمان والا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایکو ہو رہا ہے کیا؟ آواز صاف نہیں ہے؟ کیا ایمان کے بغیر سارے امور بیکار ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے ایمان اور ایمان کے متعلقات جو بحث ہے وہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کے لغوی معنی میں نے بتایا تھا کہ وہ ضد الخوف، امن سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد آدمی خوف سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے، اور امن اور سکون اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو لے کر تشریف لائے
ان ساری باتوں کو دل سے ماننا اور یقین کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ تو دل سے ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تو وہی مطلوب ہو چاہے تو وہی غیر مطلوب ہو، ان ساری باتوں کو ماننا یہ ایمان ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ جو باتیں ماننا ضروری ہے، جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بعض کے اوپر ایمان لاتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا، تو ایمان میں سے کسی ایمان میں سے ایمان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہ ماننا، یہ ایمان کے لیے درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے جن جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد پھر تیسری بات میں نے یہ بتائی تھی گزشتہ کل کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اس کے متعلق بتایا کہ تقریباً 50 چیزیں ایسی ہیں جس کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ تقویت الایمان، یا تو پھر علماء دیوبند، عقائد علماء دیوبند یا شرح عقائد وغیرہ کو دیکھو گے اور پڑھو گے تو اس میں یہ چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آسانی کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہشتی زیور جو لکھی ہے، اس بہشتی زیور میں جو پہلا حصہ ہے اس میں عقیدے ذکر کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے عقیدے ماننا ضروری ہے۔ یہ تو گزشتہ کل میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، جن کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا، ان میں کسی ایک کو ماننے سے انکار کر دو گے اور 99 چیزوں کو مانو گے تو اس 99 چیزوں کو ماننے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس ایک کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ جو 99 چیزیں مان رہے ہو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایمان کے لیے تمام چیزوں کے اوپر اعتماد رکھنا، تمام چیزوں کو جاننا، تمام چیزوں کو دل سے یقین کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو جس کو آسانی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان منجی ہے، یعنی نجات دینے والا ایمان، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور مثال کے طور پر بتایا تھا کہ کوئی آدمی پورے قرآن پاک کو مانتا ہے لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کو نہیں مانتا، تو اس ایک آیت کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ مومن نہیں قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ تو جو ایمان کے تقاضے کی چیزیں ہیں جس کو ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے، جاننا نہیں بلکہ ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے، یہ ایمان ہے، اور اس کو ایمان منجی کہتے ہیں، نجات دینے والا ایمان۔ اب اس کے علاوہ پھر دوسری چیزیں جو ہیں اعمال وغیرہ، یہ ایمان کو بڑھانے والی ہے یا ایمان کو مزین کرنے والی ہے اور ایمان کے تکمیلہ کے لیے ہے۔ جتنا زیادہ عمل کرو گے اتنا تمہارا ایمان کامل ہوگا، اور اتنا تمہارا ایمان مزین ہوگا، اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت تم کو حاصل ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایمان یزید و ینقص، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں کیا ہے، ایک جماعت تو یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور یہ مرجیہ کا قول ہے۔ مرجیہ یہ فرماتے ہیں کہ بس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اگر سمجھنا ہو تو ایمان کے بعد اعمال کا کیا درجہ ہے؟ الایمان ہوا تصدیق القلب وعمل کیا ہے، دل سے سچا جاننا اور عمل بالارکان کرنا، اور کیا ہے، ایمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ زبان سے اظہار کرنا شرط کا درجہ ہے یا زبان سے اظہار کرنا یہ کیا ہے، رکن کا درجہ ہے۔ اس وجہ سے کہ دل میں کیا ہے وہ معلوم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زبان سے ظاہر نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے دل میں ایمان لانے کے بعد زبان سے ضروری ہے، اور جب زبان سے اقرار کرے گا
تو پھر اس کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، اور جب تک کہ وہ دل سے زبان سے اظہار نہیں کرے گا وہاں تک ہم دل میں کیا ہے وہ معلوم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے مسلمان ہونے کا اعلان ہے۔ اس وجہ سے حنف میں بھی دو قول ہے کہ زبان سے اقرار کرنا یہ شرط کا درجہ ہے یا رکن کا درجہ ہے۔ بہرحال ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار بھی لسان ہے، اور اعمال بھی ارکان ہے۔ ارکان کے ذریعے سے عمل کرنے کے ذریعے سے آدمی کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ تو یہ اعمال کا درجہ کیا ہے؟ اعمال ایمان میں داخل ہے یا اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے؟ تو ایک جماعت تو بتائی جس کو میں نے مرجیا رجا کے معنی امید کے ہیں، تو وہ تو بہت ہی امید والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آدمی ایمان لے آیا، بس ایمان لانے کے بعد اس کو کیا ہو جائے گا، وہ جنتی ہو گیا۔ اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اچھے عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور برے عمل سے بھی بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث استدلال کرتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں، جو معتزلہ ہے یا خوارج ہے، ان کے نزدیک ایمان کے لیے اعمال ضروری ہے۔ ایمان میں اعمال بھی داخل ہے۔ اگر عمل کرو گے تو تمہارا ایمان ہوگا، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو ایمان نہیں ہوگا۔ اس میں دو جماعتیں ہوئی، ایک جماعت معتزلہ کی اور ایک جماعت خوارج کی۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اگر اس نے گناہ کیا، مسلمان ہونے کے بعد اگر اس نے نماز چھوڑ دی، تو گناہ کرنے کی وجہ سے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گیا۔ اب ایمان سے نکل جانے کے بعد وہ جہنم کا حقدار ہو گیا کہ نہیں، جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ تو اس میں معتزلہ اور خوارج میں آپس میں اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ منزلتم بین المنزلتین، یعنی گناہ کرنے کی ایمان ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں وہ کیا ہے، جہنم میں تو داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ ایمان والے جہنم میں نہیں جاتے، اور چونکہ گناہ کیا ہے اس گناہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ منزلتم بین منزلتین کو مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خوارج جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کیا تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گیا، اور اب کیا ہے وہ کیا ہے جنت میں نہیں جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا، اور ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت جس طرح کل میں نے بتایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے طریقے پر ہو، اس کو اہل سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا، والجماعت ایک جماعت الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت والا ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی امتیں جو ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور وہ سارے کے سارے فرقے کیا ہیں، جہنمی ہے، صرف ایک ہی فرقہ ناجی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ وصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اس وجہ سے گزشتہ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ کوئی بھی عمل ہو تو اس میں تمہیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں معمول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس مسئلے کو کیسے سمجھتے تھے یا کیا سمجھا، اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو اختیار کیا۔ تو اگر تمہارا عمل یا تمہارا سمجھنا اسی طریقے پر ہوگا تو تم اہل سنت والجماعت میں قرار دیے جاؤ گے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، کیا ہے کسی میں زیادتی کر لی، کسی میں سختی کر لی، کسی میں نرمی کر لی، تو پھر اس صورت میں کیا ہے وہ فرقہ باطلہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بعض فرقہ باطلہ
فرق باطلہ تو بہت سارے ہیں، لیکن کیا ہے مشہور میں نے تمہارے سامنے بتایا کہ مرجیہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ دوسرا فرقہ ہے، خوارج تیسرا فرقہ ہے، جہمیہ چوتھا فرقہ ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے اہل سنت والجماعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی۔ تو اس وجہ سے ہمیں ما انا علیہ واصحابی پر ہی رہنا چاہیے۔ اب اہل سنت والجماعت کے فرقے میں کتنے طبقات داخل ہیں؟ تو کہا کہ محدثین اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، اور پھر فقہاء اربعہ یہ بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، پھر اسی طریقے سے متصوفین صوفیاء کرام وہ بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ محدثین اور اہل کیا ہے حضرات یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، صرف دل سے سچے طریقے پر تم نے اعتماد کر لیا، دل سے سچے طور پر کسی بات کو مان لیا، جان لیا، مان لیا، تو اب اس صورت میں کیا ہو جائے گا، تم مومن قرار دے دیا جاؤ گے اور تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اعمال جو ہے وہ اعمال کیا مکملات دین ہے، یعنی ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان کو مزین کرنے والے اور ایمان کو بڑھانے والے ایمان کو بڑھانے والے ہیں۔ جو آدمی جتنے زیادہ عمل کرے گا اتنا ایمان اس کا کامل ہوگا، اور کامل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو تمہارے سامنے باب ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے ایک لفظ بیان کیا ہے کہ وہ قول و فعل، یعنی دل سے کسی بات کو قول کو مان لینا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی عمل ان کے نزدیک ضروری ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ عمل ضروری ہے۔ مرجیہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ عمل کیا ہے مکملات ہوگا، نفس ایمان میں نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت جو چار طریقے چار جماعت بتائی وہ ساری کی ساری یہی کہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کیا ایمان لے آیا اور ایمان لے آنے کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی، ایمان لے آنے کے بعد اگر اس نے گناہ کا کام کیا تو اس کی وجہ سے وہ نفس گناہ کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل نہیں جائے گا، بلکہ وہ فاسق قرار دیا جائے گا، گنہگار قرار دیا جائے گا۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا تو اللہ کو اختیار ہے، لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو جتنا گناہ ہے اس کی جتنی سزا ہے آگ میں اتنی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو عمل یہ بھی ضروری ہے۔ عمل جیسے مرجیہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یزید و ینقص کہ نہیں، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی۔ اس بحث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے ان کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان میں یزید و زیادتی ہوتی تھی، اس لیے کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک آیت آج نازل ہوئی، کل کو پھر دوسری، پھر تیسری، 22 سال تک اسی طریقے سے قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ اس وجہ سے جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی رہی ان کی آیتوں کے اوپر ایمان بڑھتا رہا، اس لیے ان کا تو یہ ہے۔ لیکن جب قرآن پاک میں آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن پاک جب مکمل ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اب ایمان میں نہ کمی ہونے والی ہے نہ زیادتی ہونے والی ہے۔ اور اسی کو میں نے بتایا تھا کیا ہے ایمان منجی، نجات دینے والا ایمان، یعنی جتنی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے یہ اس میں سے کسی ایک بات کو بھی چھوڑ دو گے تو ایمان قرار نہیں، مومن قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ تو اسی کو مرجیا کیا ہے، مرجیا نے بھی کہا کہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی
یہی نقل کیا جاتا ہے کہ ایمان مکمل ایمان ضروری ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے بعض حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مرجیہ ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقائد کے اعتبار سے مرجیہ نہیں ہے، بلکہ عقائد کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ماتوریدیہ ہے، جیسا کہ قریب بیان کرے گا، یا تو پھر کیا ہے شاید عقائد وغیرہ میں تم نے پڑھا ہوگا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے تو یہی ہے کہ نفس ایمان ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور میں نے آسانی کے لیے تم لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بیسس دیوا میں جو 50 عقائد ذکر کیے گئے ہیں، ان سارے عقائدوں کو ماننا ضروری ہے۔ اس میں اگر ایک میں بھی کمی ہوگی تو ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بسیط ہے، اب اس میں زیادتی کمی نہیں ہے۔ مرجیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، کمی بیشی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کا وہ تقاضا یا ایمان کی وہ حالت کہ جتنے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ آدھا پونا یا 90% یا 90.5% اگر کوئی آدمی مسلمان ہو اور آدھا پرسنٹ نہ ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوگا تو 100% مسلمان ہوگا، اور اگر مسلمان نہیں ہوگا تو 100% وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جس کا آسان مثال میں نے بتائی تھی کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی اگر نہیں مانتا تو وہ ایک آیت کا نہ ماننا پورے قرآن کا نہ ماننا ہے۔ تو اس وجہ سے جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، جس پر ایمان منحصر ہے، اس میں اب کمی اور بیشی نہیں ہوتی، ان سب کو ماننا ضروری ہوگا۔ تو یہاں تک تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مرجیہ دونوں برابر ہے۔ لیکن مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان میں کوئی دخل نہیں۔ اگر نماز پڑھو گے تو بھی، نماز نہیں پڑھو گے تو بھی، شراب پیو گے، زنا کرو گے تو بھی، ایمان پر کوئی اثر آنے والا نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرماتے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کے ساتھ ضروری ہے، لیکن وہ مکملات دین ہے۔ مکملات کیا ہے؟ عمل جو ہے مکملات ہے، تکمیل کرنے والے ہیں اور مزین کرنے والے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے کہ صحیح سالم ہو، بدن ہو پورا، تو اس صورت میں اس کو ہم آدمی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے، اگر اس کی آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو آدمی تو ہے لیکن وہ ناقص آدمی ہے، مکمل آدمی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے عمل جو ہے تو ضروری، لیکن اگر عمل کو اس نے نہیں کیا تو ایمان پر حرج نہیں آئے گا، لیکن کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گنہ گار تصور کیا جائے گا، اور اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو کیا ہے گناہ کے برابر اس کو سزا دیں گے یا معاف فرما دیں گے، جو بھی حال ہوگا۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مرجیہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مرجیہ تو عمل کو بالکل نہیں مانتے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمل کو ضروری مانتے ہیں۔ وہ قول و فعل یزید و ینقص، اس میں زیادتی ہوتی ہے یا زیادتی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن نفس ایمان میں نہیں، ایمان کے لوازمات میں، ایمان کے تقاضوں میں، کہ جس کی وجہ سے ایمان میں مکملات ہوتے ہیں، تکمیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ فرماتے کہ یزید و ینقص، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر گناہ کرو گے تو ایمان میں کمی آئے گی، اور اگر نیکیاں زیادہ کرو گے، تمام مقامات کو اچھی طریقے سے ادا کرو گے تو ایمان میں زیادتی ہوگی۔ اب بظاہر یہاں اختلاف میں معلوم ہوا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو یہ اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی،
وہ نفس ایمان کے متعلق فرماتے ہیں، اور اعمال جو ہے اس کے ذریعے سے ایمان میں تکمیل ہوگی، تزئین ہوگی، اور ایمان میں نکھار آئے گا اور خوبصورتی آئے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نفس ایمان جو ہے وہ تو ضروری ہے، اس میں تو کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ نفس ایمان بسیط ہے، امام صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں، لیکن اعمال جو ہے وہ ایمان کے علاوہ ہے، اس کے ذریعے سے خارج میں ایمان میں تکمیلہ ہوگا، ایمان میں تزئین ہوگی، اور ایمان میں برکت ہوگی، اور ایمان میں اور زیادتی ہوگی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نفس ایمان میں نہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں میں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ لفظی اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، ایمان مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ نفس ایمان ہے کہ نفس ایمان میں جتنا ہے وہ سارا کا سارا ماننا ضروری ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عمل وغیرہ جو ہے اس کے لیے مزینات ہیں، مکملات ہیں، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرق باطلہ کی تردید فرمائیں گے۔ اب یہاں سے یہ جو باب گزرا، پہلا باب ہے، یہاں سے لے کر کتاب العلم تک جتنے بھی ابواب آئیں گے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرق باطلہ کے اوپر تردید کریں گے اور اپنے مسلک کو ثابت کریں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس مسائل کو تمام قسم کے دلائل سے، تمام طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ثابت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اللہ تبارک ایمان میں یزید، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا کمی بیشی نہیں ہوتی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کے بعد دے گئے تقریباً 8 آیتوں کو ذکر کیا، اور 8 آیتوں سے معلوم ہوا کہ یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرجیہ کا رد کریں گے، معتزلہ کا رد کریں گے، خوارج کا رد کریں گے، اس لیے کہ وہ ان کے عقائد باطلہ ہیں۔ مرجیہ کا رد اس وجہ سے کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان والا جو عقیدہ ہے وہ مرجیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرو کوئی حرج کی بات نہیں، نیکیاں کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، ایمان کے ساتھ اس کا کوئی لگاؤ نہیں۔ اس سے آدمی کیا ہے، بہت ہی زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ تردید جو کریں گے وہ مرجیہ کی کریں گے کہ اعمال ضروری ہے۔ دیکھو اس آیت سے بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اعمال کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوارج اور معتزلہ کی بھی تردید تو کریں گے، لیکن جتنی شدت کے ساتھ مرجیہ کی کریں گے اتنی شدت کے ساتھ ان کی نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کچھ کم گمراہ ہے، بلکہ چونکہ اس کے مسلک میں یہ ہے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ سے ڈرتا ہے۔ ایک ہی گناہ کرو تو ایمان سے نکل جاتا ہے، ایک ہی گناہ کرو تو آدمی جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے مذہب میں ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تردید کریں گے، لیکن ان کی تردید کے لیے اتنی زیادہ محنت نہیں کریں گے جتنی محنت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ والوں کی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ ذکر کی، اور بسم اللہ کے بعد سب سے پہلا باب جو منعقد کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس سے فرما رہے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، 1 2 3 4 5 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ جیسے اس میں ذکر کیا گیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور تو یہ بنی الاسلام علی خمس، وہ قول و فعل، یہ قول دل سے اعتماد کرنا، یہ قول میں داخل ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ پر عمل کرنا، یہ فعل ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ ذکر کیا، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی، ایمان میں نقص کمی آتی ہے یا ایمان میں کمی نہیں آتی۔ میں نے ابھی بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یزید و ینقص، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ہاں، اعمال کے ذریعے سے جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ایمان میں نہیں بلکہ ایمان کے لوازمات میں ہے، ایمان کے متعلقات میں ہے۔ یہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا ماتریدیہ کہہ دو یا اشعریہ وغیرہ کہہ دو، ان حضرات کے نزدیک کیا ہے، یہ اختلاف صرف اختلاف لفظی ہے۔ بہرحال اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میں قرآن پاک کی 8 آیتوں کا ذکر کیا، اور ہر آیت میں یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان میں 8 کے 8 آیتوں میں صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ وزدناہم ہدی، اور ان کی ہدایت میں زیادتی کی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، تقوی دیا گیا، اور تقوی میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کا تقوی کم ہے، کسی کا تقوی زیادہ ہے۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایکم زادت هذه ایمانا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ 8 آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہارے سامنے ذکر کی۔ وَقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ وَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان میں زیادتی ہوئی۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وَتَسْلِیمًا۔ ان 8 آیتوں کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک سے بھی ثابت کرتے ہیں، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْایمان۔ دیکھو، ایک تو ہوتی ہے محبت، دوستی، تعلق، اور ایک دوستی اور تعلق ہوتا ہے فی اللہ، اللہ جل جلالہ و امن والہ کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ میں نے اگر دوستی کی ہے تو اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے اقتدار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ میں اگر دوستی کروں گا، اس کے ساتھ اگر میں تعلق رکھوں گا تو میرا اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ ہے حب فی اللہ، یعنی اگر کسی کے ساتھ تم محبت کرو تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ مثلا اگر تم کسی کی خدمت کر رہے ہو تو بھائی اس وقت یہ کہ تم جس کی خدمت کر رہے ہو، استاد کی خدمت کر رہے ہو، استاد کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، اور دوسرا ہے کہ استاد کی خدمت کر رہے ہو اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اہل علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہے، میں اس لیے اس کی خدمت کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے حب فی اللہ۔ اسی طریقے سے البغض فی اللہ، یعنی کسی آدمی کے ساتھ تم دشمنی کر رہے ہو لیکن وہ دشمنی اس کے عمل کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو پھر ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ دنیاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی اچھائی کی وجہ سے یا اس کی برائی کی وجہ سے محبت یا ناراضگی ہم ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، اگر محبت ہو تو وہ بھی فی اللہ ہو،
اور اگر بغض ہو تو بھی وہ فی اللہ ہو، اگر دوستی کرتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر دشمنی کر رہے ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو اس کو الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ کہا جاتا ہے۔ اب الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی کسی کے اندر الحب فی اللہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر البغض فی اللہ کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ جب یہ بھی ایمان میں سے ہے تو اس میں تو کمی بیشی ہوتی ہے، ایک آدمی کو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو زیادہ محبت کرتا ہے، ایک آدمی جو ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک آدمی اس سے کم محبت کرتا ہے، تو دیکھو اس میں کمی بھی پائی گئی ایمان میں اور زیادتی بھی پائی گئی۔ پھر اس کے بعد وقتب عمر بن عبدالعزیز الی عدی بن عدی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق شاید میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروانی اور سفیانی لوگوں میں سے تھے، اور جب ان کو بادشاہ بنایا گیا، وہ خلافت ختم ہو گئی، سن 60 ہجری ختم ہو گئی، سن 60 کے بعد پھر ملوکیت آ گئی اور کہ بادشاہت آ گئی، تو اس وقت ان کے خاندان والے بادشاہ ہو گئے۔ جب ان کو خاندان میں بادشاہ بنایا گیا تو انہوں نے اس بادشاہ کو ختم کر کے پھر سنت نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اجرا فرمایا۔ 100 سال پورے ہو رہے تھے، سن 101 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی خلافت آئی ہے، لیکن ان 2 سال کی خلافت میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ جو حکومتیں ملوکیت کے درجے میں پہنچی ہوئی تھی انہوں نے سب کو پھر سنت طریقہ کے اوپر لا دیا۔ خود ان کے بڑے سوانے میں بڑی لمبی چوڑی سوانے چھپی ہوئی بھی موجود ہے کہ جب ان کو بادشاہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو، حالانکہ ان کی بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، ملک بادشاہ کی بہن تھی، بادشاہ کی کیا ہے اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہو تو یہ جو سارے زیورات اور جو مال دولت ان کو بیت المال کی طرف سے ملے ہیں وہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دو، اس وجہ سے کہ یہ بیت المال کا جو مال ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ یہ غریبوں کا مال ہے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے بھی ان کی پوری تابع داری کر کے سب کچھ دے دیا۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد اول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ جیسا کپڑا ہو، زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اور کیا ہے ہر چیز میں یہ حال ہے۔ تو اسی طریقے سے شریعت اور شریعت کے احکام بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں کمی بیشیاں ہو جاتی ہے، بدعتیں داخل ہو جاتی ہے، رسم و رواج داخل ہو جاتے ہیں، اور اسلام کی صحیح جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ دوسرا نبی آتا ہے پھر اس کو اصلی حالت والا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر 100 سال پر ایک آدمی کو مقرر کرتے ہیں جو آ کر دین میں جو کیا ہے گندگیاں جمع ہو گئی ہے، دین میں جو گندگی پیدا ہو گئی ان ساری گندگیوں کو دور کرتا ہے اور اسلام کو پھر بالکل صحیح سالم کر کے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی صدی کے مجدد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت تھی 60 سال کے بعد وہ خلافت ختم ہو گئے، بادشاہت آ گئی تھی، انہوں نے پھر کیا ہے اس بادشاہت کو خلافت کے درجے میں لے آئے، اور بہت انہوں نے کام کیا، لیکن کیا ہے ہم لوگوں کی مجبوری ہے، بدقسمتی ہے کہ ایسے اچھے کام کرنے والے کو بھی ہم دشمنی کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زہر دیا گیا، اور زہر کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، اور دمشق کے پاس حلب نامی ایک شہر ہے، اس شہر کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
दफन किया गया। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया कि एक ही घाट पर, एक ही जगह पर भेड़िया और क्या है बकरी दोनों पानी पी रहे थे, पीते थे, यानी कहीं कोई गैर इंसाफी वगैरह नहीं होती थी। जब किसी आदमी ने देखा कि भेड़िया ने बकरे पर हमला कर दिया, तब उसने कहा कि मालूम होता है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया। चुनांचे वाकई में उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया था। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2 साल खिलाफत का, 2 साल की हुकूमत की, और 2 साल की हुकूमत मुल्कियत, शहनशाहियत से हटकर खिलाफत के दर्जे में ले आए, और उन्होंने बहुत सारा काम किया, हदीस को जमा कराने का काम वगैरह सारा हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम अमाल में है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहाँ एक मकूला नकल किया गया है, और उस मकूले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बताते हैं कि देखो, ईमान को बसीत कहना सही नहीं, बल्कि ईमान जो है मुरक्कब है। इसमें फराइज भी है, वाजिबात भी है, सुनन भी है, नफिल भी है, और उन सब को करना जरूरी है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कतब उमर इब्न अब्दुल अजीज इला अदी इब्न अदी, ये कि ईमान ये नाम है फराइज का, शराय का, हुदूद का, सुनन का। बस जिस आदमी ने उन सबको पूरा किया, उसने ईमान को पूरा किया, और जिसने इसको पूरा नहीं किया, तो उसने ईमान को पूरा नहीं किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मकूले से ये बताना चाहते हैं कि ईमान को, जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बसीत कहा, इस तरीके से, या मुर्जिया ने जिस तरीके से बसीत कहा, इस तरीके से बसीत कहना सही नहीं है, बल्कि इमाम मुरक्कब है चंद चीज़ों से। उसमें कुछ फराइज भी है, वाजिबात भी है, सुनन भी है, और फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात सबका अदा करना जरूरी है। अगर सबको अदा किया गया तो गोया कि उसने कामिल ईमान पर अमल किया, और अगर सब पर उसने अमल नहीं किया तो उसने क्या है, ईमान में कोताही की, और ईमान में कमजोरी आएगी। फाइन आइश, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि देखो, अगर मैं जिंदा रहा, तो अभी जो मैंने ये सारी चीजें बताई है कि ईमान का फराइज का नाम है, सुनन का नाम है, मुसब्बत का नाम है, वो सारी तफसील के साथ में अलग अलग उनको बयान करूंगा। और अगर मैं इंतकाल कर गए तो ठीक है, मुझे कोई ज्यादा तुम लोगों के दुनियादारों के दरमियान या दुनिया वालों के दरमियान मुझे ज्यादा रहने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह के पास जो राहत है, अल्लाह के पास जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत की वजह से मैं क्या है, उसका तालिब हूँ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंच जाऊं। भाई नाइश, अगर मैं जिंदा रहा, बस वही लकुम, तो मैं उसको तुम्हारे लिए वजाहत के तौर पर, सही सही तरीके पर, साफ साफ तरीके पर मैं बयान करूंगा। हत्ता तामलू बिहा, यहाँ तक कि तुम उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाओ, और उसके ऊपर वही अमुत, और अगर मैं मर गया, फमा अला सोबतिकुम बेहरीस, तो मैं तुम्हारी इस सोबत को, तुम्हारे पास रहने को लालच की निगाह से नहीं देखता। मुझे लालच नहीं है कि मैं और जिंदा रहूं, बल्कि मर जाऊं तो बस बहुत अच्छा है। अगर जिंदा रहूंगा तो मैं इन सारी चीजों की तफसील बयान करूंगा। अब उसमें बता दिया कि ईमान क्या है, मुरक्कब बसीत नहीं है, बल्कि ईमान मुरक्कब है। इस हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के मकूल से इतना मालूम हुआ। वकाला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी कुरान पाक की आयत है, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, और वइन शरा लकुम मिन दीन मा वसा बिही नूहन औसैनाका या मोहम्मद वय्याहु दीनम वाहिदन। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 8 आयतें जिक्र की, उसके बाद 2 आयतें अब जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहला इश्काल तो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब आयत को जिक्र कर रहे हैं, 8 आयत को एक साथ जिक्र की, तो उसी के साथ इन 2 आयतों को भी जिक्र कर देना चाहिए था। 8 आयत को जिक्र की, फिर उसमें हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकूला जिक्र किया,
اور مقولہ ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن پاک کی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آیت ہے اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو 8 آیتیں تھی اس میں صاف اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہو رہا تھا کہ الایمان یزید و ینقص، اور یہ جو آیتیں آگے آ رہی ہے اس میں استنباط کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔ 8 آیتوں میں جس طریقے سے صراحت سے تھا اس طریقے سے صراحت میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے 8 آیتوں کو الگ اور امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقولوں کو الگ ذکر کیا۔ بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقولے کو جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ کسی چیز میں آدمی کو اطمینان قلب زیادہ ہوتا ہے، کسی میں اطمینان قلب کم ہوتا ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ یزید و ینقص اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کو مخلوق کو زندہ کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بھی پیدا ہوگا، چھوٹا ہو بڑا ہو نیک ہو بد ہو، سمجھنے جس کا وجود ہوا ہے، جس کا طلوع ہوا ہے اس کا غروب ہوگا، اس کا انتقال ہونے والا ہے، وہ مرے گا، موت کی سزا اس کو چکھنے پڑے گی، مرنے کا مزہ اس کو اٹھانا ہی پڑے گا۔ شیطان نے چالاکی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لعین مردود کر دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ قیامت تک تیرے اوپر لعنت رہے گی، تو اس نے کہا کہ یا اللہ، میں دعا کی اس نے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مجھے حیات دے دی جائے، مجھے موت نہ ہو، جیسے ہر ایک آدمی مرتا ہے اس طریقے سے میری موت نہ ہو۔ اب وہ سمجھا کہ قیامت تک موت نہ ہوگی تو پھر قیامت کے بعد تو موت ہونے والی نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ تھے، اس وجہ سے کہ تجھے اگر حیات چاہیے تو ہم تم کو حیات دے دیں گے، لیکن قیامت تک نہیں بلکہ ایک مدت مقررہ تک، یعنی اس سے پہلے تجھ پر بھی موت طاری ہوگی۔ تو جو دنیا میں آیا ہے ان کے اوپر موت طاری ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ کے محبوب اور مقرب تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی تو پھر سبھی کے پر موت آنی ضروری ہے اور ہر ایک آدمی کو مرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو زندہ کریں گے، وہ کس کیفیت کے ساتھ زندہ کریں گے، طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے زندہ کریں گے، وہ مجھے جاننا ضروری ہے۔ تو کیا اولم تومن، کیا تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیطمئن قلبی، میں نے اپنے قلبی سکون کے لیے آپ سے یہ مانگا ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تبھی پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمام انسانوں کو پیدا فرمائیں گے۔ تو اس کو کہا گیا وقال ابراہیم علیہ السلام ولیکن لیطمئن قلبی۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کے ذریعے سے دن بھر کی چرچا کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں بھی ایمان میں کمی بیشی ہوتی تھی، اور وہ کمی بیشی معلوم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وقال معاذ اجلس بنا، تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھو، نؤمن ساعتن، تاکہ ایک ساعت کے لیے ایک گھڑی کے لیے ہم ایمانی بات چیت کریں اور ایمان ہمارا بڑھے۔ تو یہ حضرت معاذ بھی فرماتے تھے، گویا کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا
صحابہ کرام رضوانُल्लाह تعالی علیہم کے اعمال سے صحابہ کرام رضوانُल्लाہ تعالی علیہم مجمعین کے حالات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ نؤمن بنا، تاکہ ہم ایمان کی باتیں کریں۔ وقال ابن مسعود الیقین والایمان کلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین یہ بھی ایمان میں داخل ہے، اور ایمان اور یقین دونوں کے دونوں میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس وجہ سے گویا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی، یقین میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں ابن مسعود الیقین والایمان کلہ، وقال ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، آدمی تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ چھوڑ دے ما حاک فی صدر، جو اس کے سینے میں کھٹکا پیدا کرے، جو اس کے سینے میں شک پیدا کرے، جب تک اس شک کو بھی نہیں چھوڑے گا وہاں تک کیا ہے اس کا تقوی پورا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی میں بھی کچھ درجات ہیں کہ کبھی وہ پورے ہوتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں، وہ کمی بیشی اس میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا اوصیناک یا محمد، ہم نے وصیت کی آپ کو اے محمد و ایاہ، اور حضرت نوح کو، دینا واحدا، یعنی اصول کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے جتنے بھی انبیاء رسول تشریف لائے وہ سب کے سب وحدانیت کے قائل تھے۔ سب سے پہلا دین، سب سے پہلا رسول حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام بھی موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لا الہ الا اللہ کے کہنے والے تھے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا اصول ایک ہی تھا، سب ایک ہی بات کی دعوت دیتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ ہاں، شریعت کے اعتبار سے اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصول کے اعتبار سے کسی نبی نے وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کی دعوت نہیں دی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موقع پر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے کہ یا عیسیٰ تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ تو کہا کہ نہیں، جب تک میں زندہ تھا دنیا میں تھا وہاں تک تو میں تیری ہی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے سے پھر دنیا میں آئیں گے تو اس وقت بھی وحدانیت ہی کی دعوت دیں گے اور لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دیں گے۔ قال ابن عباس شیرتا و منہاجا سبیلا و سنتا و دعاؤکم ایمانکم، اور تمہاری دعا بھی تمہارا ایمان ہے، اور دعا جو ہوتی ہے اس میں کبھی کمی ہوتی ہے کبھی زیادتی ہوتی ہے، کوئی زیادہ دعا کرتا ہے کوئی کم دعا کرتا ہے، تو یہ ایمان کی بات میں سے ہے۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ الایمان و یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ لا الہ پڑھ لیا ایمان لیا ہے کافی ہے، اب عمل کی ضرورت نہیں، جیسے مرجیہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کے ذریعے سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی دوسری جماعتیں جو کہہ رہی ہیں وہ سب ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، لفظی فرق ہے، اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسا میں نے بتایا کہ موجودہ زمانے کے غیر مقلدین ہیں یا موجودہ زمانے کے سلفی ہیں، وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کر رہے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ پر رد کر رہے ہیں محشر نے، شورا نے، کسی شورا نے نہیں کہا، یہی لوگوں نے اپنے طور پر یہاں پر کہا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اگر کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ایمان منجی وہ بسیط ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم اچھے کام کرو گے، نیک کام کرو گے، تو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے تمہارا ایمان منور ہوگا، تمہارا ایمان مزین ہوگا، اور تمہارے ایمان میں تکمیل ہوگی۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت بھی یہی کہتے ہیں۔ جی
پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے دلیل میں حدیث ذکر کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج اور صوم رمضان۔ جی باب أمور الإيمان. قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قول المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن جب أبي هريرة پہلی رضي مرتبہ الله عنه حدیث پڑھی صلى جائے، الله عليه اس کو وسلم کہا جگہ قال: سن تو الإيمان صحیح۔ بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وبہی سند المتصل، یہ پہلی مرتبہ حدیث پڑھ رہے ہو اس وقت کہا جائے گا کہ جو سند ہماری اتصال کی ہے اپنے اساتذہ سے لے کر امام بخاری تک، اس پر یہ آئے گا حدثنا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ حدثنا آئے گا، تیسری مرتبہ حدثنا آئے گا، تو صرف حدثنا ہی پڑھا جائے گا۔ ابھی جیسے تم نے کہا تھا وبہی، یہ وبہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ بغیر وبہی کے حدثنا۔ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. اب یہاں سے میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں سے لے کر کتاب العلم تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرجیہ کے اوپر، معتزلہ کے اوپر، اور اسی طریقے سے کیا خوارج کے اوپر، اور اسی طریقے سے فرق باطلہ کے اوپر تردید کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اسی چیز کو تمہارے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کے والد فرماتے تھے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ابھی حدیث میں آیا تھا کہ ایمان 5 چیزوں کے پر ہے، بنی الاسلام علی خمسین، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ سمجھے ہو کہ 5 ہی چیزوں کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے تو یہ صحیح نہیں، 5 کے علاوہ بھی اور بہت ساری ہے، اور اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بعد اخیر تک اس کو ذکر کرنا شروع کیا۔ آئندہ حدیث جو آئی اس میں بھی آیا کہ ایمان و بیزم و صبورنا شعبتن۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی رائے یہ ہے کہ اب ایمان کو کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہو گیا، تو ایمان کے معلوم ہونے کے بعد ایمان کو مکمل کرنا، ایمان کو مزین کرنا، ایمان کو بڑھانا اور ایمان کو اچھا کرنا، ایمان کو نورانی کرنا، یہ تمہارے اختیار میں ہے، اور اس لیے اب تم کو یہ چیزیں جو ایمان کی بڑھانے والی ہے، ایمان کو روشن کرنے والی ہے، ان چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب امور الایمان، ایمان، نفس ایمان تو پتہ چل گیا، اب اس کے بعد ایمان میں کتنے اقسام ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کون کون سی ہے امور، اس کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ وقول اللہ تعالی عز وجل: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قول متقون تک، اور اسی طریقے سے 18 پارے میں قد افلح المؤمنون جہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، 7-8 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح میں ذکر کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور چیزوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، اور چیزوں کو بھی زیادتی کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے مرجیہ نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے۔ یا دوسری بات آگے ذکر کر رہے ہیں۔ جی حدثنا حدثنا عبد الله
عبداللہ ابن محمد ابن جوفی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بیضع و ستون شعبۃ۔ بیضع کے معنی 3 سے لے کر 9 تک کو بیضع سے تعبیر کیا جاتا ہے، 4 5 6 7 8 9 اس کا اطلاق بیضع میں آتا ہے، اور ستون کے معنی 60۔ تو اس صورت میں حدیث کا معنی یہ ہوگا 60 سے کچھ اوپر، یعنی 62 63 64 65 66 67 68 اور 69 ایمان کے شعبے ہیں۔ مختلف شعبے ہو سکتے ہیں، مثلا ایک درخت ہے تو اس درخت کی شاخیں ہیں، پھر شاخ کے اوپر پھر ٹہنیاں ہیں، پھر ٹہنیوں میں اور ٹہنیاں ہیں، اور اس طریقے سے کیا ہے اندر سے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان نفس ایمان ہے، لیکن ایمان کے تقاضے اور ایمان کی حالت اور ایمان کے متقاضیات یا ایمان کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس حدیث میں 69 تک بیسوں و ستونہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اس میں بیسوں و سبعونہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یعنی 70 سے کچھ اوپر زیادہ، یعنی 72 73 74 75 76 77 78 79۔ تو اب یہ صحیح قول کون سا ہے، بیسوں و ستونہ یا بیسوں و سبعونہ؟ شورا فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب رسول تھے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی کرم کرنا چاہا تو پہلا فرمایا، اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، یا اللہ اور کرم فرمائیے اور کرم فرمائیے اور کرم فرمائیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی فرمائی۔ لہذا ثواب کے سلسلے میں اگر آئے، پہلے کم آئے اور پھر بعد میں زیادہ آئے تو پہلے کم کا حکم آئے گا، پھر بعد میں زیادتی کا حکم آئے گا۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 25 نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 نماز کا ثواب۔ تو 25 نماز کا ثواب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اور بڑھا دیجیے، اللہ تعالیٰ اور ثواب بڑھا دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 کا بڑھا دیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے پہلے 69 جز بتائے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 79 بتائے، بیسوں و سبعون شعبۃ۔ تو الایمان بیسوں و سبعون ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا من شرم، حیا اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو تو طبعی کہا جاتا ہے، ایک کو تو کسبی کہا جاتا ہے۔ طبعی کے معنی آدمی کے دل میں طبعی طور پر طبیعت کے جیسے تقاضے ہوتے ہیں، اسی تقاضے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں شرم رکھی ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس شرم کی وجہ سے وہ کرتا ہے، کس کام سے رکنا ہوتا ہے تو شرم کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ تو حیا طبعی ہے۔ دوسرا ہے حیا کسبی، یعنی آدمی خود محنت کرتا ہے، خود حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے اندر حیا کو پیدا کرتا ہے، تو یہ حیا کسبی ہے۔ حیا طبعی ہو یا حیا کسبی ہو، دونوں کا فائدہ یہی ہے کہ شرم کی وجہ سے اچھے کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو شرم آئے گی مجھے، یا گناہ سے بچنے کی وجہ سے رک جاتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو لوگ فکر کر گے، میری بے عزتی ہوگی، شرم لگتی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ تو حیا بہت ہی اچھا شعبہ ہے، حیا طبعی ہو تو بھی اور حیا کسبی ہو تو بھی، شعبۃ من الایمان ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ قال الایمان بیسوں و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان،
ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کسی میں حیا کم ہوتی ہے، کسی میں حیا زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایمان میں بھی کبھی کمی بیشی زیادتی، کمی بیشی بھی اس کے ذریعے سے ثابت ہو گئی، اور مرجیہ پر بھی رد ہو گیا کہ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ حیا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى أن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا المسلم، یعنی اسلام کے معنی آتے ہیں تابعداری کے، اسلام کا معنی آتا ہے اطاعت اور فرما برداری کے، اسلام کے معنی آتے ہیں سلامتی کے۔ تو گویا کہ مسلمان جو سلامتی والا ہے، مسلمان جو آدمی ہے وہ اطمینان اور سکون والا ہے، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ المسلم یعنی کامل مسلمان وہی ہے من سلم المسلمون، جس سے دوسرے مسلمان کیا ہے۔ اب یہاں پر من سلم المسلمون کہا، اس کا معنی یہ نہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے اور کافروں کو تکلیف پہنچائے، بلکہ دنیا میں جتنی پبلک ہے ان پبلک میں سب سے اونچا درجہ مسلمانوں کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کی وجہ سے، اس لیے یہاں پر مسلمان کا لفظ ذکر کر دیا اور دوسرے سارے طبقے اس کے ضمن میں شامل ہو گئے۔ تو کامل مسلمان وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں سے کسی کو، چاہے تو وہ مسلمان ہو چاہے تو وہ غیر مسلم ہو، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دو چیزیں یہاں پر بتائی، ایک تو لسان اور ایک تو ہاتھ۔ لسان اس وجہ سے کہ یعنی اس کی زبان سے محفوظ رہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کسی کا ساتھ جھگڑا وغیرہ نہ کرے، گالی گلوچ وغیرہ نہ کرے۔ من سلم المسلمون من لسانہ، کہ وہ اپنی زبان سے بھی کسی کو کیا ہے تکلیف نہ پہنچائے، اور بلکہ تمام لوگوں کو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھے، اور من لسانہ و یدہ، اور اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ رکھے۔ عام میں ظلم کرنے کے لیے آدمی ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے، تھپڑ مارنا، تلوار مارنا، یہ کرنا، پکڑنا، دبانا وغیرہ۔ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو چیزیں ذکر کی۔ تو اس حدیث پاک میں صرف مسلمان کو بچانا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا تذکرہ جو کیا گیا وہ اعلیٰ اور افضل ہونے کے اعتبار سے کیا گیا۔ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو من لسان اور من ید۔ لسان سے آدمی کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بہت زیادہ پہنچتی ہے، ہاتھ سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے۔ کسی کو تم نے چھری مار دی، زخم لگا دیا، تو اب یہ یا پاؤں توڑ دیا کسی کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو تکلیف پہنچی ہے، وہ جو تم نے اس میں کوتاہی کی، کمزوری کی، یا اس کا عیب پیدا کر دیا، وہ عیب مہینے میں، 2 مہینے میں، سال بھر میں پورا ہو جائے گا، زخم رچ جائے گا، تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن زبان سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ جگہ زبان سے تکلیف ایسی پہنچتی ہے کہ فارسی میں، عربی میں شعر ہے، جراحت السنان لہل تیام وما یلتام ما جرح اللسان، یعنی جو زخم ہتھیاروں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، وہ صحیح سالم ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جراحت السنان، سنان من ہتھیار، التیام مانے اس کا کیا ہے، درست ہو جانا، صحیح ہو جانا۔ ہتھیار کا زخم تو درست ہو جاتا ہے، وما یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان سے جو زخم پہنچایا گیا ہے، وہ زبان سے پہنچایا گیا زخم کبھی نہیں مٹتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو تم نے چور کہہ دیا،
کسی آدمی کو تم نے خبیث کہہ دیا، کسی آدمی کو تم نے بیوقوف کہہ دیا، کسی آدمی کو تم نے ذلیل کر لیا، تو یہ تمہاری وجہ سے اس کو زخم پہنچا ہے، اور یہ زخم زبان سے پہنچا ہے۔ تو اب وہ ہمیشہ اس کے دل میں اثر باقی رکھے گا، وہ جلدی سے درست ہونے والا نہیں ہو، تو سکتا ہے لیکن بڑی مشکل کے بعد۔ اس وجہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی المسلم من سلم المسلمون میں پہلا لفظ ذکر کیا، من سلم المسلمون من لسانہ، لسان کے ذریعے سے۔ لسان ایک چھوٹا سا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ میں رکھا ہے، اور کبھی اس کو تھکان نہیں ہوتی، کتنا ہی بولتے چلے جاؤ، آدمی کا دماغ تھک جائے گا، آدمی کی آنکھ تھک جائے گی، آدمی کا کان تھک جائے گا، لیکن آج تک تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میری زبان تھک گئی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اردو بنایا ہے، اور اسی کے ذریعے سے آدمی جنت میں بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور اسی کے غلط استعمال سے بھی جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من لسانہ کو پہلے فرمایا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے تو مارو گے تبھی تکلیف ہوگی، لیکن زبان سے اشارہ کرو گے تو اشارے سے بھی تکلیف ہوگی، یوں کر کے ذرا سا تم نے اشارہ کر دیا تو خود یہ اشارہ، تو انہوں نے اس کی رضالت کی طرف اشارہ کیا، زمین کی طرف اشارہ کیا، تو زبان سے بولنے سے بھی رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اشارہ کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کسی عضو سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اور وہ صحیح سالم اور خود بھی کوئی اطمینان والا ہو، اور لوگوں کو بھی اطمینان کی زندگی جینے پر مجبور کرنے والا ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ جی حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ مہاجر، مہاجر کے معنی آتے ہیں ہجر کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، ایک حالت سے دوسری حالت کو پیدا کر دینا، تو اس کو ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو یہ کرتا ہے اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو چلا جانا، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے مہاجر ہے، لیکن حقیقی معنی میں جو وہ کیا ہے، محنت ہے، مشقت ہے، یا صحیح معنی میں ہجرت وہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، آدمی اس منع کی ہوئی چیز کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ صحیح معنی میں ہجرت ہے۔ مکہ سے مدینہ چلے گئے، یہ بھی ہجرت ہے، لیکن ایک گالی دینے کی عادت تھی، ایک گناہ کرنے کی عادت تھی، تم نے اس گناہ کرنے کی عادت کو، گالی کرنے کی عادت کو چھوڑ کر کیا ہے پاکیزگی اختیار کر لی، تو یہ صحیح معنی میں ہجرت ہے۔ گناہ سے نیکیوں کی طرف جانا یہ بھی ہجرت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا والمہاجر، اور کامل مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے اس چیزوں سے رک جائے۔ امام قال ابو عبداللہ، یعنی یہاں سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی اپنی بات کہنا چاہیں گے تو چونکہ انا ان حضرات کی یہاں پسندیدہ، میں کہتا ہوں، یہ ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انانیت پائی جاتی ہے، کبر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تواضع کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، اور تواضع کے معاملہ میں اپنی کنیت کے ساتھ، اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے ابو عبداللہ اپنی کنیت رکھی ہے۔ اس وجہ سے جہاں آئے گا قال ابو عبداللہ تو صورت مراد یہ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ، ابو معاویہ نے کہا، ابھی تمہارے سامنے جو حدیث گزری تھی
تو اس حدیث کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابو معاویہ حدثنا داؤد ابن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد الله ابن عمرو يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد الله عن داؤد عن عامر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری جو سند ذکر کی اس میں ان انا کے ساتھ ہے، اور ان انا کے ساتھ بھی روایت کرنے کے روایت معتبر ہوتی ہے. اس وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. جی باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں کون سی خصلت، اسلام میں کون سی عادت سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عادت سب سے افضل ہے، یہ عادت سب سے بہتر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. زبان سے میں نے ابھی بتایا کہ زبان سے غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، اور اس کے علاوہ یوں کر کے اشارہ کر کے بھی تکلیف پہنچایا جا سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی ٹیرس نہیں ہو سکتا. مسلمان مطمئن ہے، مسلمان سالم ہے، مسلمان اچھا آدمی ہے، اس سے کسی کو بھی نہ زبان سے تکلیف پہنچتی ہے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسا آدمی کامل مسلمان ہے. جی باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اسی طریقے سے اطعام الطعام من الاسلام. دیکھو اب ہر ایک حدیث کے متعلق تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بتا دیا کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان کی چیزیں آ رہی ہے، کھلانا، لوگوں کو کھلانا، یہ بھی اسلامی علامات میں سے ہے، اسلامی شروط میں سے ہے، اسلام کے تقاضے میں سے ہے. اس وجہ سے مسلمان لوگوں کو کھلائے گا. اطعام الطعام یہ بھی من الاسلام ہے، لہٰذا یہ تمہارے اندر پیدا کرو. یا دوسرا ہے کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے لوگوں کو کھلانا پلانا. اور اگر لوگوں کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو تمہارا ایمان مزین ہوگا، تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ بڑھے گا، اور ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، تو ایمان میں نورانیت پیدا ہوگی. اور اسی طریقے سے کیا ہے، اعمال کی ضرورت ہے. مرجیہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ دیکھو حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اطعام الطعام وہ بھی ایمان میں داخل ہے، لہذا عمل جو ہے وہ بھی ایمان میں داخل ہے. یوں کہنا کہ اعمال کی بالکل ضرورت ہی نہیں جیسے مرجیہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں. اس طریقے سے ہر ایک کی تردید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا کبھی صرف مرجیہ کی، یا کبھی معتزلہ کی، یا کبھی دوسرے کی ترجیحات وغیرہ کو تمہارے سامنے ذکر کریں گے. جی حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور اقدس صلی اللہ الاسلام علیہ خير وسلم سے پوچھا قال گیا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ایک دم شروع ہو جاتا ہے تو رکنے کا نام ہی نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاسلام خیر، یعنی اسلام کی کون سی حالت، اسلام کی کون سی عادت، اسلام کی کون سی چیز خیر ہے؟ قال تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور لوگوں پر سلام کرنا، ایسے کو جن کو تم پہچانتے ہو ان کو بھی، اور جن کو تم نہ پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرنا. یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے، اسلامی عادات میں سے ہے، اسلامی اعمال میں سے ہے. ہم لوگ بھی سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والے ہیں وہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام
اسلامی علامات میں سے ذکر کیا ہے۔ جو آدمی سلام کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو مزین کرتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو اللہ من عرف ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جن کو تم نہیں پہچانتے، تمہاری رشتہ داری نہیں ہے، تمہارا تعلق نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے سلام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب مستقلاً سلام کی بات آئے گی تو وہاں شاید بتاؤں بھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بدن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر میں حیات پیدا ہو گئی، باڈی میں جان آ گئی، پہلے ہی چھینک آئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم کو کہا دیکھو وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر ان کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے اور جماعت میں جا کر کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم یہ تمہاری اولاد کے لیے سلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی فضیلت بتائی، ثواب بتایا، اس لیے کہ وہ زمانہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا زمانہ تھا، تو اب سامنے والا ہمارے ساتھ کیا دشمنی کرے یا بدلا لے، اس کی جگہ پر جب وہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم، میری طرف سے تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے اوپر سلامتی ہے، تو وہ بھی مطمئن ہو جائے گا اور اس کو بھی سکون ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اسلام نے سلام کو رکھا ہے۔ حضرت عبدالسلام سلمان حضرت کیا ہے صحابی عبدالسلام جن کا نام ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو تعلیم کر رہے تھے وہ یہی تعلیم کر رہے تھے کہ افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، تو سلام کو خوب پھیلانا چاہیے، پہچانتے ہو ان کو بھی، نہ پہچانتے ہو ان کو بھی۔ آج ہم لوگوں میں جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اساتذہ میں سے بھی جن اساتذہ کا بڑا درجہ ہے یا اونچے درجے کے اساتذہ شمار ہوتے ہیں، اگر وہ مل جائے تو ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن جن اساتذہ کے پاس اردو فارسی وغیرہ پڑھے اگر وہ مل جائے تو ان کو بھی سلام نہیں کرتے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو بھی سلام نہیں کرتے، یہ اسلامی طریقہ کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اپنے اندر اسلامی اوصاف کو پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر اسلامی حالات کو پیدا کرنا چاہیے اور اسلامی طریقے کو پیدا کرنا چاہیے۔ جس کو تم پہچانتے ہو وہ تمہارا پہچان والا ہے تو اس کو بھی سلام کرو، اور جو پہچان والا نہیں ہے اس کو بھی سلام کرو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔